ہے کہ وزیر اعظم کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے. ان پر باقی اہم خبروں پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. آپ کو بھی ناظرین کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, جیسے جیسے JIT کی آخری رپورٹ پیش ہونے میں وقت کم ہو رہا ہے, ویسے ہی حکومت کی پریشانیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور آج مریم نواز صاحبہ نے کچھ دیر پہلے ہی ٹویٹ کیا کہ اگر یہ معاملہ سیاسی جنگ میں تبدیل ہو رہا ہے تو اس سے نون لیگ سے بہتر کوئی نہیں لڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب, اب جس طرف حالات جا رہے ہیں, نون لیگ کیسے لڑے گی اور کیا لڑ پائے گی؟ دیکھیے, مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کو اور حکومت کو الگ الگ پیرائے میں لینا چاہیے. اس وقت ان کی حکومت ہے, بڑی جماعت ہے, اس کے لاکھوں ووٹرز ہیں, پسند کرتے ہیں لوگ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ, سو ساری باتیں ہیں. لیکن سیاسی لڑائی انہوں نے کس سے لڑنی ہے؟ مریم نواز صاحبہ سیاسی لڑائی لڑیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا JIT سے یا باقی اداروں سے, فوج سے, کس سے وہ لڑنا جا رہی ہیں؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے اندر دفن ہو جانے والے ٹویٹس ہیں, بیانات ہیں, تقاریر ہیں, یہ آج کے دن تک ان کی اہمیت ہے اور کل یہ سب یعنی ہم سب تاریخ کے اندر کوئی یاد بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, یہ دفن ہو جاتی ہیں چیزیں, ختم. آج کیا کہا طلال چودھری نے, کیا کہا خواجہ سعد رفیق نے, کیا وہ یہ آئی گئی بات. بات یہ ہے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے اور پاکستان اللہ کا شکر ہے آگے جا رہا ہے. اب کسی نے لڑنا ہے لڑے, کسی نے گرفتار ہونا ہے گرفتار ہو, کسی نے نائل ہونا ہے نائل ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے, طاقت ایک ایسی, کہتے ہیں نا کہ سب سے جو خوفناک نشہ ہے اس میں طاقت کا نشہ ہے جی. اور جو طاقت کا اور اقتدار کا نشہ ہے, میں پاکستان کی اوپر بات میں کرتا ہوں, ذرا 2-3 بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملکہ الزبتھ برطانیہ کی کتنی محترم خاتون ہے اور کتنا بڑا نام ہے کوئین الزبتھ کا. کوئین الزبتھ جو ہے وہ اس وقت 91 سال کی ہیں, 91 ایئرس کی جی. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں پرنس چارلز وہ 68 سال کے ہو چکے, 68. لیکن اور وہ 1952 سے ولی عہد ہیں. 1952 میں جب وہ 4 سال کے تھے, کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 48 کی, تو جب 4 سال کے تھے تو وہ ولی عہد بن گئے تھے اور 64 سال سے ولی عہد ہیں. 64 ایئر سے وہ آدمی ولی عہد ہے. اس کی بیوی ایک مر گئی, اس کی دوسری بیوی جو 1 سال بڑی ہے, اس کے بچے ہو گئے, اس کے بچوں کے بچے ہو گئے آگے. لیکن جو والدہ ہیں وہ ملکہ ہیں, ملکہ وہ 91 ایئرس کی ہو گئی ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے. لیکن وہ اس بات پہ تیار رہی ہیں کہ وہ اپنے 68 سالہ ولی عہد کو, جو کہ 4 سال کی عمر میں ولی عہد بنا تھا, کو وہ اقتدار دے دیں اور اسے کہ بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے, چلو ریٹائر نہیں ہو رہی اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور یہ جو پرنس چارلز ہیں وہ 64 سال سے ولی عہد ہیں, 64 ایئر جی ولی عہد ہیں. تو یہ اقتدار کا نشہ ایسا نشہ ہے, یہ بادشاہتیں جہاں بھی ہوتی ہیں اس کو آسان نہیں ہوتا چھوڑنا. تو یہاں نواز شریف صاحب یعنی اتنی بڑی جماعت ہے, اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے, ان کے ساتھی ہیں پرانے, وہ کسی کو پاور دینے نہیں, اقتدار نہیں دیا جا سکتا. وہ دیں گے تو وہ بیٹی کو ہی دیں گے, صاحبزادی کو دیں گے. اب صاحبزادی جو ہے وہ مریم بہن ہے ہماری, اب وہ کیسے دیں گے کیا نہیں. باقی پارٹی اس کو قبول کر رہی ہے نہیں کر رہی. کوئی شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے, اگر چودھری نثار کی طرح وہ جلوہ افروز کیوں نہیں ہو رہے, ان کی FIA جو ہے وہ جی. لیکن نا ظفر حجازی جو ہے وہ ظفر حجازی کو کے خلاف جو ساری رپورٹ تیار کی ہے وہ چودھری نثار کے ادارے میں کی ہے, FIA نے کی ہے. تو وہ ان کی کیا پوزیشن ہے, کل FIA کے اہلکار سیکورٹی پہ ہوں گے, سارے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ بن گئے لوگ, بہت سے لوگ تاریخ کا حصہ بنے. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ جیسے کہ ان کے وزراء باتیں کر رہے ہیں ساری, لیکن یہ باتیں تو ہم نے کراچی میں بھی سنی تھی. کراچی ماڈل کیا تھا؟ کراچی ماڈل ہم جان دے دیں گے, ہم قائد کے پیچھے مر جائیں گے, کھپ جائیں گے, فلاں کر دیں گے, ختم. اور
میں نے یہ زیادہ بات کریں گے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی تقاریر وغیرہ پہ پابندی لگ جائے گی. اگر این ڈی ایم کے قائد کی تقریر پہ پابندی لگ سکتی ہے ریاستی اداروں کے خلاف بولنے پہ، تو ان کی تقریریں بس ان کا نام ٹی وی پہ آنا بند ہو جائے گا سارا. نااہلیت الگ ہوگی اور نام بھی بند ہو جائے گا. سیاست میں یہی سیاست ہے. جی وہ بیٹھے ہیں اپنے کی باتیں ہیں. کل تھوڑا سا اور چیخیں گے، چلائیں گے، پرسوں اور کریں گے، ختم. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیونکہ بیانات کی بات کی کہ ان کی بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، تو آج خواجہ صاد رفیق صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی پر ہم تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عدالت نہیں ہے. نہیں، وہ کہیں عدالت دیکھیں، وہ اشاروں کرائے ہوئے تو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں. ان کو دیکھیں، صاد رفیق صاحب سیاسی آدمی ہیں، خواجہ آصف صاحب سیاسی آدمی ہیں. ان کو وہ لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے. وہ نیاز ہاشمی نہ بن جائیں گے، دہشت گردی کے مقدمے قائم ہو جائیں. اور یہ دیکھیں، اقتدار یہ سورج مکھی کی طرح ہوتے ہیں. لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے پاور میں. لوگوں کو جس دن پتہ چلا کہ فلاں آدمی نااہل ہو گیا، ابھی تو امید ہوتی ہے فلاں آدمی وزیر بنے گا، یار فلاں آدمی وزیر اعظم بنے گا. جب پتہ چل جائے کہ یار یہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گیا، گھر والے میں پوچھتے جاتے ہیں. یہ فضول کی باتیں جان دے دیں. یہ کراچی ماڈل نہیں دیکھا ہم نے. کراچی میں کیا ہوا ہے؟ تو فکری نشستیں ہوا کرتی تھیں، فلاں ہوا کرتا تھا. زبردوز ہونا شروع ہوا تو بس رہے نام اللہ کا، اور زبردوز ہو گیا. سب کوئی پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے. اللہ خیر سب. یہ ایسے ہی لوگ ہیں سارے. یہ ایسے دھوکوں سے ان کو اہمیت دی ہوئی ہے. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، وہ 22 کروڑ لوگ ہیں، اور یہ عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ چیخیں نکل رہی ہیں. اور تھوڑے سے لوگ ہیں. مسلم لیگ نواز بھی آگے رہے گی، پیپلز پارٹی بھی آگے چلے گا. پیپلز پارٹی دیکھیں آپ، اب یعنی بلاول ہمارے یعنی بچے یعنی 29 ایئرس کے بلاول ہو جائیں گے اس سال. جی لیکن زرداری صاحب ان کو نہیں دینے کو چاہتے. 29 ایئرس. اب سارے جتنے لوگ ہیں، یعنی میں مجھ سمیت جتنے لوگ، ہم سب سوچیں کہ ہم 29 سال کی عمر میں کہاں کھڑے تھے اپنی زندگیوں میں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ سوچے کہ میں 29 سال کی عمر میں کہاں پہ تھا. مطلب بلاول کو زرداری صاحب دینے کو تیار نہیں ہے. اور زرداری صاحب بیماروں کے جب بھی جاتے ہیں باہر، ایک بیان نہیں آتا بلاول کا کہ میں والد کی طبیعت پوچھی، انہوں نے خیریت دریافت کی نہیں، کچھ وہ چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے، پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ اقتدار چھوڑنے کا، اور یہی صورتحال جو ہے یہ اب نواز شریف صاحب کی، کسی کو نہیں بناؤں گا. اور بھائی آپ نہ بنائیں کسی کو، آپ کی مرضی. مطلب بڑی سیاسی جماعت ہے، کسی کو نہیں، یا بیٹی بنے گی یا سب جنم میں جائے سارے کے سارے. یہ کیسے؟ اب اگر مجھے بتائیں نااہل ہو گئے فرض کریں، تو بنائیں گے کسی اور کو. 101% بنانا پڑے گا ان کو. 100 یعنی بنانا. زرداری پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے کہ ان کی سندھ میں حکومت ہے. اور آدمی شاہ بیٹھے ہیں جیسے جو مرضی سندھ میں. جس دن سندھ کی حکومت کر گئی پیپلز پارٹی کی، اس دن آپ دیکھیے گا کیا زبردست شروع ہوتا ہے. جی تو میاں نواز شریف صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت وفاق کی گرے، اور گرائیں گے تو مزید زبردست ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ طاقت کا نشہ ہے اور وزیر اعظم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت گرے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اب حکومت کو بھی احساس ہو گیا کہ معاملہ نااہلی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اگر نااہلی ہوتی ہے. دیکھیں ایک جو وہ بھینسے بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ٹکر مارتے ہیں، تو وہ بھینسے کو مارتے ہیں، دیوار سے نہیں ٹکر مارتے. یہ دیوار سے ٹکر مار کے بھینسا بھی سوچ سمجھ کے ٹکر مارتا ہے. تو بل فائٹ میں کہ میں دیوار سے ٹکر ماروں گا، میرا سینگ ٹوٹے گا، سر پھٹے گا میرا. آپ ٹکرا کس سے رہے ہیں؟ عدالت سے آپ نہیں. یہ 1997-98 نہیں ہے جہاں پر عدالت جو ہے وہ خط لکھے گی. اور یعنی عدالت ابھی آرٹیکل 190 کے تحت سارے ریاستی ادارے پابند ہیں کہ عدالت کا کیوں چاک کیے بغیر عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں، چاہے وہ فوج ہو چاہے کوئی بھی ہو. وہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ابھی کھڑے وہ ایک آرڈر آ گیا عدالت کا، سارے ریاستی ادارے پابند ہیں. ریاست ہے، پاکستان ہے، ایک ملک ہے. یہ تھوڑی کہ ابھی کیسے کس منہ سے حسابدار جب یہ ایف آئی آئی رپورٹ کا پیش ہوگی، کس منہ سے حسابدار لوگوں کے سامنے آئے گا، کس منہ سے کہ جی ظفر اجازی کے سارے ٹیلی فون کالز کی ریکارڈنگز ہیں اور ایف آئی آئی کی ہوئی ہیں.
اور ان پر تو کرمنل لا 466 اور 477 اور کرمنل ایکٹ 1947 کے تحت FIR درج کی جائے گی ظفر حجازی صاحب. اور بھی بہت کچھ نکلے گا. ابھی تو یہ ڈالر جو گرا تھا, یہ جو قیمت روپے کی گری تھی, ڈالر کی چڑھائی تھی, اس میں اربوں روپیہ بنا لیا. باقی معاملات یہ دیکھیے, یہ ایک دور ختم ہو رہا ہے. میں یعنی ایک پاکستانی کے طور پہ اس قدر خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ وقت دیکھا کہ عدالتوں کے سامنے اسی طرح یہ لوگ پیش ہو رہے ہیں جس طرح ایک عام آدمی دھکے کھاتا ہے. وہ تو دھکے کھاتا ہے, تو پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں نا. ابھی تو بختر بند گاڑیوں کا ٹائم رہتا ہے کراچی اور سندھ کی طرح, وہاں پر بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے مشن انکمپلیٹ ہے ابھی تک وہاں پہ. تو وہ وہاں پر سندھ اور کراچی میں ہونا ہے. اب دیکھیے کراچی میں الیکشن ہوا, یہ آج سے 3 سال پہلے, یہ 4 سال پہلے الیکشن ہوتا 100 لاشیں گر جانی تھی, اور یہ سارے بیٹھے ہوتے آرام سے. کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, وہ جی نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو فون کیا, زرداری صاحب نے لندن فون کیا, اور جی انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں جی 100 آدمی مر گئے. تو طے کس بات پہ ہوا کہ آدھے شہر میں وہ جو پرانے چائنا کٹنگ تم کر لو, تو اس جگہ تم یہ لوٹ مار ہوتی ہوئی تھی. منظور کاکا فلانا, اب یہ ہماری ان کی آ گئی ہے. یہ پنجاب کے منظور کاکے اور نثار مورے ادھر دھرے ہوئے, اب ان کی شامت ہے, ان کو پڑیں گے جوتے پڑیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ بھی بہت بڑی چیز تھی منظور قادر کاکا, رائٹ. دوسرے پہلے تک اس کو پکڑا جائے گا, پکڑ کے لیں گے واپس اسی طرح سے یہاں سے. دیکھیے جرائم پیشہ عناصر کو سیاست سے, حکومت سے الگ کرنا لازم ہے. جرائم کے پیچھے جانے کچھ سیاسی کارکنوں کے پیچھے نہیں جا رہے, کچھ سیاسی جرائم کے پیچھے. منی لانڈرنگ, آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے یا نہیں کی, ختم ہوگی بات. اور جی وہ کی تو تھی لیکن ہماری نسلوں کا, بھائی ایک منٹ, نسلوں کا حساب چھوڑ دیں سائڈ پہ. منی لانڈرنگ کی تھی, یہ سوال ہے بنیادی, نہیں یہ جواب ختم ہوگی بات. آپ نے کی منی لانڈرنگ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ, اور جیسے میں نے کہا نا زیادہ بات کریں گے ان کی پابندی لگ جائے گی. کیمرہ آگے لگا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کی پابندی ہے کسی ایم کی بانی پہ ہے اس پہ, تو ختم بیان بھی ختم, ٹکر ختم, بیٹھے پھر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ تو میڈیا کے چل رہے ہیں نا سارے, 4 ٹی وی چینل پہ کٹ گئے, 8 پہ کٹ گئے, PID نے اسٹار ختم. جب ہٹایا تو گئے اس کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعظم نے ملتی ہے تو کلین چیٹ ملتی ہے تو سیاست کرے, نہیں ملتی تو جیلوں میں جا کے ملتی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعظم نے وزیر قانون زاہد حامد صاحب سے بھی ملاقات کی. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ان کو جو مشورے مل رہے ہیں ان پر وہ غور کر رہے ہوں گے, تو اس وقت وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ غلط مشورے مل رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی, عدالتی قتل ہوا, جو بھی اس کو تاریخ میں لکھا, لیکن اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی جب بھٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا, اور جب پھانسی ہوگی بھٹو صاحب کو تو ایک عرصے تک یہ بات بحث میں رہی کہ کیا بھٹو صاحب کے مقدمے کو سیاسی مقدمہ بنانا چاہیے تھا یا قانونی محاذ پہ لڑنا چاہیے تھا. انہوں نے نہ قانونی محاذ پہ صحیح طرح سے لڑا ہے, جعلی دستاویزات دیے, ٹیمپرنگ کیے, اور نہ ہی سیاسی محاذ پہ لڑا. سیاسی محاذ پہ آپ کیسے لڑ سکتے ہیں جب آپ JIT کے سامنے خود پیش ہوتے رہے سارا وقت, اور آخر میں ایک دن پہلے جب آپ کو 2 دن پہلے پتا چلا کہ وہ تو ہمارے اندر سے ہی, لیکن نہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات بار بار کہ ریکارڈنگ سامنے لائی جائے اندر, جو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اندر کے لوگ وعدہ ماں بنے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کے لوگ جو ہے وعدہ ماں بن گئے. ایک وزیر دوسرے وزیر کو وہ ذلیل کروانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ریکارڈنگ سامنے لائی جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ لائی جائیں سامنے, لیکن مسئلہ ہے کہ سامنے آئیں گی ریکارڈنگ, وہ آنی چاہیے. ہمارا تو مطالبہ ہے پبلک کا, تو یہ خود اور گدیل ہوں گے. ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے, دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہے, تیسری بات کر رہا ہے. تو بات یہ ساری کہ یہ جب جھوٹ بولتے جائیں اور کسی کو یاد بھی نہیں ہے تو اس میں کیا بات کی, وہ باہر کے کہتا ہے جی میں یہ بات کی, وہ دوسرا وہ ریکارڈنگ کچھ اور نکلتا ہے. تو یہ اور سارے اوریجنل ڈاکومنٹ, یہ جو فرم ہائر ہوئی تھی لندن کی, سارے اوریجنل ڈاکومنٹس 1913 تک کے ان کے پاس موجود ہیں. قطری خط کی ضرورت ختم ہوگی. اصل جو مسئلہ ہوا ہے خراب, وہ یہ ہوا ہے کہ قطری خط کو بنا رہے تھے, وہ جو اصل ڈاکومنٹس تھے وہ ڈاکومنٹس مل گئے JIT کو سارے. وہ جو فارم ہائر کی تھی ان کے پاس اصل, وہی میں جا کے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو مل گئے وہ ڈاکومنٹس. ڈاکٹر صاحب جی بات دیکھیں, اگر اصل ڈاکومنٹس میرے پاس ہوں سارے تو مجھے کیا پاگل کسی آدمی کے پاس میں جا کے اس کے گھر میں جا کے اس کو انٹرویو کروں گا جا کے.